أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقینی طور پر آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے اور جانے میں، ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزوں کے ساتھ چلتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں ہر طرح کے چوپائے پھیلا دیے، ہواؤں کے چلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، نشانیاں ہیں کئی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ سورۃ البقرہ کی 161 سے 164 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوں اور کفر پر ہی ان کا انتقال ہو جائے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کفر پر مرنے والوں پر سب کی لعنت ہے۔ لعنت ایک تو مطلق انداز کی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے متعین۔ مطلق لعنت صفات کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے کہ فلاں لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت، صفت کی بنیاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت۔ تو اس طرح صفات کی بنیاد پر لعنت کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح شخصی اعتبار سے، یعنی آدمی کو فکس کر کے لعنت کرنا، ان پر کی جا سکتی ہے یہ لعنت کہ جو اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ کفر پر
مرنا ان کا پکا ہے، اور یہ بات ثابت شدہ ہے بالکل کہ وہ کفر پر ہی مرے۔ تو ایسے لوگوں پر بھی لعنت کی جا سکتی ہے، نام لے کر لعنت کر سکتے ہیں۔ کفر کے جو سرغنے ہیں، فرعون، حامان، ابو جہل وغیرہ، سب کو معلوم ہے کہ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ کفر پر ہوئی ہے، تو اب ان پر لعنت کرنا جائز ہے نام لے کر۔ یہاں کوئی یہ سوچے کہ نہیں کر سکتے، تو یہ تو قرآن کو جھٹلانے کی بات ہوگی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلانے کی بات ہوگی، اور جس چیز کا مستحق وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر ہیں، ہم اس کو جھٹلانے اور اس کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملعون ہیں تو ہیں، اب ان کے سلسلے میں کون سی ہمدردی کی بات ہوگی اور کدھر سے ہوگی؟ کوئی صورت ہی نہیں ہے جو کفر پر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے تو ان پر اللہ کی لعنت۔ تو ایسے لوگوں پر نام لے کر لعنت کرنے میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کا انتقال کفر پر ہوا ہے، اس پر ہم نام لے کر لعنت کرے تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو ابھی زندہ ہے، بحیات ہے، گرچہ کہ کفر پر ہے، وہ ہم اس پر نام لے کر لعنت کریں تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ ایسے لوگ جو بہت برے ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں توفیق دے دے، توبہ کر لیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، تو ان پر نام لے کر لعنت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد کچھ خاص لوگوں کا نام لے کر لعنت کی ہے کہ اللہم لعن فلانا و فلانا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اور کہا کہ لیس لک من الامر شیء اما یعذبہم او یتوب علیہم، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ سنا ہی دے کہ بس فلاں ہو گیا اس کا کام اور اس پر اللہ کی لعنت ہو ہی گئی اور ہونا چاہیے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو عذاب دے ان کو، اور چاہے تو معاف کر دے، اور چاہے تو ان کو عذاب دے اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو یہ جو بات ہے نا، یہ بات ہم کو دیکھنے کو ملی۔ کیسے؟ تو بہت سارے وہ لوگ کہ جن کا نام لے رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض مسلمان ہو گئے واقعتاً۔ صفوان بن امیہ ہے، مسلمان ہو گیا آدمی، اور کفر کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے، جیسے ابو سفیان ہے، مسلسل کفر اسلام کے خلاف ابو سفیان لڑتا رہا ہے اور برسر پیکار رہا ہے، اور بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں اس نے کمانڈنگ کی ہے، غزوہ احد سے لے کر غزوہ خندق تک، بعد میں بھی بڑا بنا ہوا رہا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جو ابھی زندہ ہے گرچہ کہ وہ کفر پر ہے، اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور یہ کافر کی جب بات ہو رہی ہے تو مسلمان تو بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہوں گے کہ ان کو لعنت نہیں کی جائے گی۔ تو مسلمان کو تو کسی صورت میں بھی لعنت نہیں کرنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے نا، تو لعنت دائیں بائیں جانے جاتی ہے، پھر آسمان کی طرف جاتی ہے، اور کہیں بھی اس کو راستہ ملتا نہیں ہے۔ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر وہ اس شخص کی طرف لوٹ کر آ جاتی ہے کہ جس نے لعنت کی ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اور مختصر لفظوں میں یہ کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ لعنت کرنے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کو ہم نے کفر پر ہی مار دیا۔ تو یہ اختیار ہم کو کسی نے نہیں دیا ہے، نہ کافر پر نام لے کے لعنت کریں گے، اور مسلمان پر تو بالکل کرنا ہی نہیں۔ ہاں، جس کا انتقال ہو گیا ہے پکے طور پر کفر پر، تو اس پر تو لعنت ہوگی۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ
کفر پر مرنے والے ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ جن پر کفار بھی لعنت کریں گے، کفار بھی، یعنی خود ان کے جو اپنے بھائی ہیں نا وہ بھی لعنت کریں گے۔ اور کل بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو بڑے لوگ ہیں، خاص طور پہ بڑے لوگ کہ جو رہنمائی کرتے ہیں غلط اور سردار بن کر جیتے ہیں اور لوگوں کو دینی اعتبار سے پیدل کرتے رہتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں تو عام جو کفار ہیں وہ تو کہیں گے کہ اے اللہ ان پر بڑی لعنت فرما، تو کفار پر خود کفار بھی لعنت کریں گے، خاص طور پر قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا خالدین فیہا، چونکہ کفر پر انتقال ہو گیا ہے تو دائمی لعنت میں یہ رہیں گے اور لعنت سے کبھی نکلنے والے نہیں ہے، خالدین فیہا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جنت بھی دائمی ہے اور جہنم بھی کیا ہے، دائمی ہے۔ جو لوگ جنت میں گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گئے، اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے کفر کی حالت میں مرتے ہوئے، شرک پر مرتے ہوئے، ان کو بھی ہمیشہ کہاں رہنا ہے، جہنم میں رہنا ہے۔ اور بعض لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ نہیں، ایک خاص مدت کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو نکال لے گا، تو ان کی یہ رائے درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، عذاب چکتے چکتے وہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور پھر یہ عذاب کیا ہے، ان کے لیے رحمت ہی میں ایک طرح سے تبدیل ہو جائے گی اور عذاب ان کے لیے عذاب نہیں رہ جائے گا، عذاب کی عادت ان کو ہو جائے گی۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا ہی نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی قسم کی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی چمڑی جل جائے گی نا تو ہم پھر نئی چمڑی چڑھائیں گے۔ کس لیے چڑھائیں گے یہ؟ تو کہا کہ اس لیے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ عذاب ختم کیا جائے گا، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ عذاب ہلکا کیا جائے گا یا وہ عادی ہو کر عذاب کے احساس سے محروم ہو جائیں گے اور ان کو عذاب کا احساس رہے گا ہی نہیں۔ ہمیشہ کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں، چتکبرے میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا اور پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ پہچانتے ہو اسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی پہچانتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو سابقہ ہوا ہے اس سے، سب پہچانتے ہوں گے۔ پھر جنت و جہنم کے درمیان موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کر دے گا اور پھر اعلان ہوگا کہ یا اہل الجنہ خلود لا موت، اے جنتیو ہمیشگی ہے، اب موت نہیں ہے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودْ لَا موت، اور اے جہنمیو تم بھی سن لو کہ اب ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اعلان کو سن کر جنتیوں کو جو خوشی ہوگی نا، ویسی خوشی ان کو کبھی نہیں ہوئی ہوگی، اور جہنمیوں کو اس اعلان کے سننے کے بعد جیسا غم لاحق ہوگا ویسا غم ان کو کبھی لاحق نہیں ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوشی کیوں ہے اور یہ غم کیوں ہے؟ تو خوشی ہمیشگی کی نعمت پر ہے اور غم ہمیشہ کے عذاب پر ہے۔ تو عذاب اور نعمت دونوں چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ علم کو چھپانے کی بات تھی اور اس پر وعید سنائی گئی پچھلی آیات میں، کل ہمارے سامنے گفتگو ہوئی تھی۔ یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ سب سے زیادہ جس چیز کو ظاہر کرنا ہے اور اس کا اعلان ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی ہے، اس کا اعلان ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ بڑا جو جرم ہو سکتا ہے اس کائنات میں وہ کیا ہے؟ کہ توحید کے معاملے کو چھپایا جائے، اس لیے کہ اس کو چھپانے کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی دشمنی کی جا رہی ہے ان لوگوں سے کہ جن سے چھپایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تو بات ابھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو لوگ اس
پر مریں گے نہیں شرک پر، اس کی ضد پر، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیف اور عذاب اور مصیبت میں ہوں گے۔ تو جن کے ساتھ یہ دشمنی کی جا رہی ہے نا، ان سے اس سے بڑھ کر کوئی اور دشمنی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کا ذکر کیا اور کہا کہ تمہارا معبود کیا ہے؟ ایک ہی معبود ہے۔ اس کا رنگ کا سب سے زیادہ بچنا چاہیے، اور سب سے زیادہ یہ اس لائق ہے کہ اس کو چھپانے سے بچا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے۔ کہا کہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب یہاں پہلی مرتبہ آیا ہے لا الہ، تو اس کا معنی ہم سمجھ لیں، اور بات انشاءاللہ کل دوسری آیت پر ہوگی کہ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں نا، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو عام انداز میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے معبود ہیں اللہ کے علاوہ، واقعے کے مطابق عبادتیں کی جاتی ہے نا کرنے کے اعتبار سے، تو بہت سارے لوگوں کی پوجا ہوتی ہے، تو ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ تو یہ ترجمہ کرنا درست نہیں ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ کسی کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ ہو رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور خرابی ہے جو ایک عقیدے سے متعلق ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو صوفیہ میں سے بہت سارے حضرات وہ ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کائنات میں وجود صرف ایک ہی ہے، اور وہ کس کا وجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں، اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور باقی جو چیزیں نظر آ رہی ہے نا، تو وہ اصل میں اپنا وجود نہیں رکھتی ہے، وہ دراصل ذات الہی کی پرتوں ہیں، عکس ہیں۔ تو اس فکر اور اس عقیدے کی بنیاد پر اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کی بھی عبادت کرو اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو جس کی بھی عبادت کرو، کس کی عبادت ہے؟ اللہ ہی کی عبادت۔ اب یہاں قصے بہت سارے ہیں جو سنائے جا سکتے، لیکن سنانا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نام نہیں لوں گا، کہا کہ فرعون اپنے وقت کا سب سے بڑا موحد تھا۔ کیوں؟ تو اس نے یہ جو کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں، اور سب اللہ ہی ہے نا، تو سب سے بڑا کون ہو گیا؟ رب۔ فرعون ہی ہوا نا۔ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی، تو اس طرح ترجمہ کریں گے نا تو اس عقیدے کی بھی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تو صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لا معبود بحق سوى اللہ، یا لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، سچا معبود۔ معبود تو بہت سارے، لیکن سارے کے سارے کیا ہیں؟ معبودان باطلہ ہیں، باطل معبود ہیں۔ سچا معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو لا الہ الا ہو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یہ صحیح ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم کو ترجمہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو معبود ہے وہ، اور اس کی جو عبادت ہے نا اس کے انعام کی بنیاد پر ہے، اور انعام وہ کسی تقاضے کی بنیاد پر اور کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے، رحمت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کی رحیمی کے کچھ نمونے یہاں بتائے گئے، توحید کے دلائل ہیں۔ یہ 8 دلائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ دلائل قرآن مجید میں مختلف مقامات پر الگ الگ تفصیلی طور پر آئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان 8 کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کل ان دلائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کا آپ لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔